السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی النہی عن البول قائما۔ طہارت کے مسائل میں استنجا کے آداب اور سنتیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے اندر ان کی ایک روایت تھی، رواج تھا کہ جو مرد حضرات تھے وہ پیشاب کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے، اور بیٹھ کر اگر کوئی مرد پیشاب کرے تو اس کو کمزور اور عورتوں کی طرح سمجھتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت الگ چیز ہے اور عرب کی روایات اور رسم و رواج وہ الگ چیز ہے، تو اس کی دلیل میں اس سوچ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، لہذا داڑھی رکھنا یہ صرف عرب کا ایک رواج ہے، دین کا اس سے کوئی وہ خاص تعلق نہیں۔ حالانکہ جن مسائل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں، بیان فرما دے، وہ دین بن جاتا، چاہے وہ ان کا رواج تھا، دین بن گیا۔ بلکہ یہ صرف عرب کی مشرکین نہیں، جتنی بھی انسانیت ہے پوری تاریخ، وہ لوگ مرد حضرات داڑھی رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں احادیث دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من حدثکم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه۔ اب اس حدیث کو دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، جو کوئی آپ کو حدیث سنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے تو ان کی اس بات کو نہیں مانا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال علیہا قائما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا دان کے پاس آئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اس لیے میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، ایک شخص ہوتا ہے وہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور تشہد میں انگلی ہلانا، انگلی کا اشارہ، یہ نہیں ہے۔ مثال کسی نے اگر مجھے دکھا دیا، میں یہ نام دوں گی اور لوگ اس کو کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے کہی ہے کہ تو واقعی نہیں ہوگا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے نہیں دیکھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے بہت زیادہ، تو ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن باہر کچھ صحابہ نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ بہرحال اگر کھڑے ہو کے پیشاب نہ کیا جائے، بیٹھ کے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ یعنی اس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن خود جو ہے ان کا عمل یہ تھا کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، جاہل اور بیوقوفوں کا کام ہے
ان لوگوں کی جن کی طبیعت سخت ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ان ساری احادیث کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جو ہے جب آپ کو ضرورت ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ وہ سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا دان کے پاس آئے اور وہاں پہ پیشاب کیا۔ یہ عام کوڑا دان تھا جس میں سب لوگ کچرا وغیرہ گراتے، وہ ایک عام سی جگہ تھی کچرے کی۔ صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے کہ ہر دیوار ہر جگہ پہ وہ جا کے بیٹھ جائے پیشاب کرنے لگ جائے جس طرح عام لوگ یہ طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ حالانکہ احادیث میں کھلی طور پر اس سے منع کیا گیا ہے، راستوں میں اور سایہ دار جگہوں میں، درختوں کے نیچے، پانی کے پاس، ایسی جگہوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جن کے خاص جگہیں ہوں، اب مثال کے طور پر یہ گھر ہے اور گھر کا سامنے کے جو حصہ ہے وہ اس گھر والوں کا ہے، اس لیے احادیث میں آتے ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے وہ پاک صاف رکھیں۔ اب یہ گھر والوں کا آتے، باہر ملکوں نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ اب حدیث میں کیا کہ اپنے گھروں کے جو آپ کے سامنے کا جو حصہ ہے باہر صحن کا، اس کو صاف رکھیں دروازوں کے سامنے۔ اس کو یورپ میں اور امریکہ میں انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے جتنا حصہ آ رہا ہے تو آپ صاف رکھو گے، یہاں تک کہ جب برف باری ہوتی ہے اور برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوگ لگے ہوتے ہیں اور اس برف کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں ہٹائے تو پھر حکومت آتی ہے ان سے پوچھتی ہے کیوں صاف نہیں کیا آپ لوگوں نے، برف باری کب سے ہوئی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے برف نہیں ہٹایا یہاں سے۔ تو یہ کام مسلمانوں کا تھا۔ ہر شخص اگر اپنے گھر کے سامنے کا حصہ وہ صاف رکھے تو گلیاں خود بخود صاف ستھری ہوگی۔ تو اگر مخصوص جگہ ہے کسی کی تو وہاں پہ آپ پیشاب نہیں کر سکتے۔ اگر عام جگہ ہو کہ جہاں پہ لوگ جا کے کچرا گرا رہے ہیں، سب کو اجازت ہے، وہاں پہ اگر ضرورت کی وجہ سے گئے اور پیشاب کیا تو بالکل آپ کر سکتے ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب اذا ذهب المذهب ابعد، جب پاخانہ اور پیشاب کے لیے قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے تھے ابعد، لیکن کبھی ضرورت کے ماتحت جو ہے وہ انہوں نے گھر پہ بھی قضاء حاجت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہندوستان میں، انڈیا میں ابھی بھی بے شمار یعنی لاکھوں کروڑوں گھروں میں ابھی بھی بیت الخلا نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے۔ تو کچھ ان کی غربت ہے، لیکن اصل میں یہ ان کا دینی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم کھاتے ہیں اس گھر میں ہم قضاء حاجت نہیں کریں گے۔ تو پھر اتنی سختی اس میں کرتے ہیں کہ گھر میں وہ واش روم بناتے نہیں ہے تو مرد اور عورتیں سب باہر جاتے ہیں کھیتوں میں، اور اس سے بڑے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور آج کل بڑی تحریکیں بھی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ قضاء حاجت کے لیے گھروں میں واش روم بنائے جائے، یہ صحیح نہیں۔ تو دیکھو ان کا ایک تشدد ہے جو کر رہے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ تشدد کرتے تھے کہ آپ نے بس کھڑے ہو کے ہی پیشاب کرنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے کہ گھروں میں پاخانہ یہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے گھر میں قضاء حاجت۔ اسی طرح بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے برتن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن رکھا چارپائی کے نیچے، اور جب ان کو ضرورت پڑتی اس میں پیشاب کرتے۔ آج کل بہت سارے بوتل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بزرگ لوگ وہ اس کے استعمال کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سخت سردی ہے، اب وہ بزرگ لوگ سارے لازمی وہاں پہ جائیں، واش روم جائے۔ تو شریعت نے یہ ساری چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہوئی تھی، اور آخر تک ان کے صحت بھی اچھی تھی، یعنی بالوں میں چند بال جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں بھی چند بال سفید ہوئے تھے جس کو گنا جا سکتا تھا، چند ہی بال تو ایسے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بہت سارے مسائل ان کے اوپر آ گئے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ انہوں نے بہت سارے کام کیے
تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بیٹھ کے پیشاب کرے یا کھڑے ہو کے، دونوں پر لازم ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ سطر چھپانا یہ لازم، پردہ وہ رکھے گا۔ لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچانے میں خود کو کچھ لوگ جو ہے افراط و تفریط کے شکار ہیں، کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں اور کچھ لوگ کمی کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی کچھ لوگ بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے کہ مجھے میرے پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں گے کپڑوں پر، میرے وجود پر، اور کچھ لوگ اتنی سختی کرتے ہیں اور کہ شکی ہو جاتے ہیں، وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھے چھینٹے لگ گئے، یہ ہوا، وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے مسلم کے اندر، دیکھیں اس بات کو سوچیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ بڑی سختی کرتے تھے، وہ جب بھی پیشاب کرتے تھے وہ شیشے کا ایک برتن اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں پیشاب کرتے تھے کہ قطرے جو نا باہر میرے وجود پہ پڑے ہی نہیں، یعنی بڑی سختی وہ کرتے تھے۔ اور دلیل وہ حدیث دیتے تھے جو صحیح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اگر پیشاب کے قطرے ان پہ پڑتے تھے تو وہ جگہ کاٹ دیتے، کپڑا وغیرہ کاٹنا ان کو پڑتا تھا، وہ صفائی اس کی نہیں تھی، تو سختی تھی ان کے اوپر، تو وہ بھی اس طرح کرتا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اگر سختی نہ کرتے تو بڑا اچھا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے تو یہ معاملہ تھا، ہمارے لیے یہ نہیں کہ اس طرح سختی کریں، ہمارا صرف یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے عذاب قبر جو ہے وہ زیادہ تر اس سے ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کو روکنا یہ مکروہ ہے، خاص طور پر سردی کے موسم میں لوگ پیشاب کو روکے رکھے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر گردے مسانے کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، مسانہ کمزور، گردوں میں مسئلے پیدا ہو گئے، تو اس کو روکے رکھنا بالکل بھی وہ مناسب نہیں، یہ مکروہ ہے۔ بلکہ بعض اوقات جو ہے یہ بچوں، ان کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو قبض کی شکایت ہو گئی، ان کا مسانہ جل رہا ہے، پیشاب جل رہا ہے، کیوں؟ قاری صاحب سے وہ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیشاب آ رہا ہوتا ہے اور وہ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ کبھی بعض اوقات قاری صاحب بھی اس کو اجازت نہیں دیتے، تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اندر سے، اور بعض اوقات ڈر کے مارے وہ پیشاب وہ مسجد میں ہی کر لیتے ہیں، مدرسے میں ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ کہتے نہیں ہے کہ قاری صاحب میں چلے جاؤ، وہ ڈر رہا ہوتا ہے قاری صاحب کو بیٹھا، تو وہ اس کی وجہ سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس بات کا جو ہے نا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ کرام وہ وضو وغیرہ کے پانی کا انتظام کرتے تھے، ان کے اور یعنی استنجا کے لیے اگر مٹی کی ضرورت پڑتی ہوتی بیلوں کی تو وہ اٹھا کے لاتے تھے۔ تو خدمت کرنا یہ انسان کو غلام بنانا نہیں ہے، یہ الگ ایک عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء کی کیا ہم غلام بن جائے، اگر کوئی اس سے کہے بھائی خدمت کرو، ادب کرو، اہتمام کرو، تو جلدی سے کہ کیا ہم غلامی کریں ان کی، ہم کوئی ان کے غلام ہو؟ بھائی غلامی نہیں ہے، یہ خدمت الگ چیز ہے، ایک ادب اور احترام یہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو معذور لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کی کمر میں تکلیف ہو، تو وہ اگر کھڑے ہو کے پیشاب کریں، یا جنہوں نے پینٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی ان کو بیٹھنا وہ مشکل ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں اگر بیٹھیں تو کپڑے گندے ہو سکتے ہیں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں میں کھڑے ہو کے وہ پیشاب کیا جا سکتا۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ جن کو کمر کی درد کی مسائل ہو تو وہ انہوں نے اگر کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو ان کی کمر درد کی وہ تکلیف دور بھی ہو سکتی ہے، کمی آ سکتی ہے اس میں۔ اسی طرح اگر کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو وہ اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنا ہے، لیکن پاخانہ ہلکا سا نکل جاتا ہے، تو اگر کھڑے ہو کے وہ کریں گے تو پاخانہ نہیں نکلے گا، اس کی حفاظت ہوگی، تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ دین کے اس حکم میں
کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہو ضرورت کے ماتحت، اس میں بڑے سے فوائد ہیں ضرورت مندوں کے لیے، اور الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے، تو اس کو خود اپنے اوپر مشکلات جو ہے وہ نہیں لانی چاہیے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے ہی کرنا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اگر کسی نے کر لیا تو آپ اس سے پوچھو بھی نہیں، جوان لڑکے ہو کیوں کھڑے ہو کے پیشاب، اب اس سے نہیں پوچھئے، اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اگر کیا ہے تو احادیث کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے انہوں نے کر ڈالا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔